ڈیئر اسٹوڈنٹس، ای لرننگ دراصل الیکٹرانک لرننگ کا ایبریویشن ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، یہاں تک کہ انٹرنیٹ سے منسلک سیلولر فون جیسے ڈیجیٹل آلات کے ذریعے تعلیم اور ٹریننگ کے حصول کا نام ہے۔ اس طرح سے ان ڈیجیٹل ڈیوائسز کو استعمال کرنے والے کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی کے ساتھ لرننگ کر سکتے ہیں۔ گارٹنر ای لرننگ کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے: دا یوز آف ٹیکنالوجی فار لرننگ ان اور آؤٹ سائڈ آف اے کلاس روم، یعنی کلاس روم یا پھر کلاس روم سے باہر رہتے ہوئے ٹیکنالوجی کی مدد سے تعلیم کے حصول کو ای لرننگ کہتے ہیں۔ مختلف الیکٹرانک میڈیا بشمول انٹرنیٹ، آڈیو یا پھر ویڈیو کے ذریعے طلباء اور ملازمین کو تعلیم و تربیت کی فراہمی کو بھی ای لرننگ کا نام دیا جاتا ہے۔ ای لرننگ کی اقسام: عام طور پر ای لرننگ دو طرح کی ہوتی ہے: اے سنکرونس ای لرننگ اور سنکرونس ای لرننگ۔ اے سنکرونس ای لرننگ میں انسٹرکٹر اور اسٹوڈنٹ کا ایک ہی وقت میں آن لائن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس طریقہ کے تحت طلباء آن لائن دستیاب تعلیمی مواد کا استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پر موجود پہلے سے ریکارڈ شدہ آڈیو ویڈیو لیکچرز، ڈی وی ڈی یا سی ڈی کی شکل میں موجود لیکچرز یا پھر ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے ویڈیو لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سنکرونس ای لرننگ: سنکرونس ای لرننگ میں لرنرز اور انسٹرکٹرز ایک ہی وقت میں آن لائن ہوتے ہیں، یعنی یہ ریئل ٹائم لرننگ ہوتی ہے۔ اس قسم کی ای لرننگ میں لیسنز ورچوئل کلاس رومز میں دیے جاتے ہیں۔ کورس میں شامل ہونے کے لیے اسٹوڈنٹس ویڈیو کانفرنسنگ، لائیو چیٹ اور ایپلیکیشن شیئرنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ ای لرننگ کے لیے ضروری شرائط: جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا گیا ہے، ای لرننگ کے لیے ڈیجیٹل ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا لرنرز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ان کی تعلیمی ضروریات کے مطابق ڈیجیٹل ڈیوائسز ہوں۔ بینیفٹس آف ای لرننگ: ای لرننگ کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، وقت اور اخراجات کی بچت۔ ای لرننگ کے تحت آپ اپنے اسکیجول کو مینیج کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق آن لائن کورسز کو کسی بھی وقت لے سکتے ہیں۔ اس سے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح باہر نہ جانے پر ٹرانسپورٹیشن اور کھانے پینے کے اخراجات نہیں ہوتے۔ نمبر 2، بیٹر ریٹینشن۔ ای لرننگ میں بہتر درس و تدریس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے تحت تعلیمی مواد کو انٹریکٹیو بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خیالات اور نظریات کو دوسروں کے ساتھ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے انداز سے پڑھائی کرنا۔ آپ اپنی پڑھائی کو اپنے انداز سے کرنے کے لیے کسی بھی لرننگ پاتھ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کورس میں زیادہ موٹیویٹ ہوں گے۔ نمبر 4، انتظامی اخراجات میں کمی۔ بہت سے تعلیمی ادارے اس سیٹ اپ کے ذریعے پیسوں کی بچت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں فزیکل کلاس روم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو کہ مالیاتی اخراجات کو کم کرنے میں کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، ماحول دوست۔ ای لرننگ نے کاغذ کے استعمال کو بہت کم کر دیا ہے، جس وجہ سے کاغذ کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے اور نتیجتاً کاغذ کی پیداوار سے جنم لینے والی آلودگی میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ای لرننگ سافٹ ویئر اینڈ ٹولز۔ آئیے اب ہم ای لرننگ کے موڈیولز اور آن لائن ٹریننگ پلیٹ فارمز کے استعمال کو آسان اور مؤثر طریقے سے بنانے کے لیے کچھ ٹولز کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، موڈل۔ یہ ٹول اساتذہ، ایڈمنسٹریٹرز اور لرنر کے لیے اوپن، روبسٹ، محفوظ اور مفت پلیٹ فارم ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لرننگ کے لیے ایک پرسنلائزڈ انوائرمنٹ بنایا جا سکے۔ نمبر 2، گوگل کلاس روم۔ محفوظ باہمی کولیبوریشن کے ساتھ توجہ مرکوز کرنے کے لیے ورچوئل کلاسز اور اسائنمنٹس کو گوگل میٹ کے ساتھ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، سی سو۔ اس کے ذریعے اساتذہ، طلباء اور والدین کے مابین لرننگ کے مقصد کے لیے ایک پاورفل لوپ بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، سیف ایگزام براؤزر۔ یہ ٹول کسی بھی کمپیوٹر کو عارضی طور پر ایک محفوظ ورک اسٹیشن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کمپیوٹر وسائل تک رسائی کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ سسٹم کے فنکشنز، دیگر ویب سائٹس اور ایپلیکیشنز،
اور ایگزام کے دوران غیر تصدیق شدہ وسائل کو استعمال ہونے سے روکتا ہے۔